नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन व नबिय्या क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह कि तुम में से बेहतर वो हैं जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ एहसान है। उसने हमें आज मुसलमानों के घरों में रखा, हमें उन बंदों में शामिल किया जो कुरान पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम पर अपना खसूसी फजल व करम फरमाए, हमें कुरान पाक पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए और हमारे बच्चों के ईमानों की भी हिफाजत फरमाए। बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा में सा में सीटी नहीं करेंगे, क्योंकि जब सा अदा करेंगे तो हमारे दोनों दांत जो ऊपर और नीचे वाले हैं उनके दरमियान में ज़बान का सिरा आ जाएगा, क्योंकि ज़बान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के जो ऊपर वाले दोनों दांत है ना, सामने वाले, उनके अंदरूनी किनारे से सा अदा होता है। सा सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, क़ुलू में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। क़ुलूबुकुम मिन बादी, क़ुलूबुकुम में देखें मीम साकिन के बाद मीम आ गया, पहली मीम को दूसरी मीम में मुदगम कर देंगे, इदगाम शफ़ी का कायदा जारी हो रहा है। क़ुलूबुकुम मिन बादी, नून साकिन के बाद देखें बा आ गई, तो हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाएगा तो वहाँ इकलाब होगा, नून की आवाज़ को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिम बादी ज़ालिका, ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मिम बादी ज़ालिका फ़हिया कल हिजारती, हिजारती में देखें जीम के बाद अलिफ आ गया, अलिफ से पहले ज़बर आई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। फ़हिया कल हिजारती औ अशद्दु क़स्वह क्यों किया है? क्योंकि गोलता आ गई है, तो गोलता में जब भी वक्फ करते हैं तो वक्फ करने की सूरत क्या होती है कि गोलता को हाय साकिना से बदल देते हैं, कसवह। व इन्ना, नून मुशद्दिद आ गई, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। व इन्ना मिनल हिजारती, हिजा में देखे अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु, लमा में देखे अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, मिनहु में देखे नून साकिन के बाद हा आ गया, तो हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाएगा वहाँ इजहार होगा, लिहाजा जाहिर करके पढ़ेंगे। तो इधर भी देखे इजहार में से हा आ गया, यानी कि हरूफे हल्की में से हा आ गया तो जाहिर करेंगे मिनहुल अनहार। अनहार में देखे नून साकिन के बाद हा आ गई है, तो हमने रूल क्या पढ़े थे कि नून साकिन या तनवीन के बाद जब भी कोई भी हरूफे हल्की में से हर्फ आ जाएगा वहाँ इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे अनहार। आगे तो आ गया ठहरना बेहतर, लिहाजा हरी हर्फ को साकिन कर देंगे, अपना सांस भी तोड़ देंगे। मिनहुल अनहार। आगे व इन्ना, नून मुशद्दिद आ गई, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। व इन्ना मिनहा, मिनहा में देखे वही रूल
آ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد ہا آ گئی ہے، اظہار کا قاعدہ جاری ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور ہا دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، لہٰذا ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، منہا۔ لما میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، لما یشققو، یشققو میں دیکھیں شین اور قاف دونوں کے اوپر شد آ گئی ہے، سختی سے یہ لفظ پڑھنا ہے، یشققو فیخرجو، فیخرجو منہ الماء، منہ میں نون ساکن کے بعد ہا آ گئی، اظہار کا قاعدہ جاری ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، ماں میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور حمزہ اسی کلمے میں آ گئی ہے، مد متصل ہو رہا ہے، 2 ڈائی الف کے برابر لمبا کریں گے، منہ الماء، وَإِنَّ نون مشدد آ گئی، غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، وَإِنَّ منہا، وہی رول ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد ہا آ گئی، اظہار کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور ہا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، منہا۔ لما میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، لما یہبتو، یہبتو من خشیت اللہ، من خشیہ میں دیکھیں نون ساکن کے بعد خا آ گئی ہے، اظہار کا قاعدہ، کیونکہ حروف ہلکی میں سے خا آ گئی ہے، تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا وہاں اظہار ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے، من خشیت اللہ۔ آگے دیکھیں لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، اور آگے تو آگے ٹھہرنا بہتر، لہٰذا اپنا سانس توڑ دیں گے، من خشیت اللہ، وما اللہ، وما اللہ بغافل، بغا میں دیکھیں الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، بغافل عما، بغافل میں دیکھیں 2 زیریں آ گئی، تنوین کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، تنوین کے بعد عین آ گیا حروف ہلکی میں سے، لہٰذا ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور میم کے اوپر شد آ گئی ہے، پورے قرآن پاک میں جدھر بھی میم کے اوپر یا نون کے اوپر شد آ جائے گی غنہ کریں گے، ماں میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اما تعملون، تعملون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور آیت بھی مکمل ہوگی، اپنا سانس بھی توڑ دیں گے، آخری حرف کو ساکن بھی کر دیں گے، اما تعملون۔ اب اس آیت کی قرأت کر لیتے ہیں، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ جی تو بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارتی جیسا کہ پتھر، یعنی کہ پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک کچھ ایسے بھی ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ جو پھٹ جاتے ہیں،
فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، پس ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل کو بولا جا رہا ہے کہ اتنے روشن معجزات دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ ان کے اندر بھی ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی بنی اسرائیل کے اندر۔ تو پتھروں کی آگے کیفیات بیان کی جا رہی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ واضح کیا جا رہا ہے کہ پتھروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت ظاہر ہوتی ہے اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے خشیت الہی کی وجہ سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ نیز احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ پتھروں کے اندر بھی محسوس کرنے کی اور ڈرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ کے ترجمہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لائے تو احد پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ ترجمہ، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو پہاڑ اسی وقت تھم گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔